اسی طرح اگر آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہیں، جائز مقصد ہے، میٹنگز لمبی ہو سکتی ہیں، سفر طویل ہو سکتا ہے، اور سفر میں ایک اور چیز یہ بھی آپ دیکھیں، راستے بڑے بھولتے ہیں لوگ. بعض اوقات آدھے گھنٹے کا راستہ کتنے میں طے ہوتا ہے؟ ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ جی، اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حادثے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ میں اکثر سفر کرتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ ایڈریس لے کے چلتے ہیں، بہت سے انتظام بندوبست کر کے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی اور راستے پہ ایک موڑ پہلے گاڑی موڑ کے آگے رش میں پھنس گئے اور اب گئے وہاں. کیونکہ آپ کو اس علاقے کی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ یہاں یہ رش والے جو لوکل ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر پھنس جائیں گے. مسافر آپ پھنستے ہیں وہاں. اب وہ ان کو پتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے نماز کے وقت تک. کئی دفعہ ایسے ہوا، میں نے ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کی. ہاں، ایک اور بات یہ نہیں کہ آپ سفر میں کسی گھر میں رہ رہے ہیں 3 دن کے لیے اور تو اس وقت آپ نمازیں جمع کرنی شروع کر دیں، اللہ کہ بہت مجبوری ہو، اس میں پھر ہر نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنی چاہیے. تو میں نے کئی دفعہ یہ سوچا کہ ہر نماز وقت پہ کرتے ہیں، اور ایسا ہی مسئلہ ہوا کہ وہ کہیں رستے میں پھنس گئے یا کہیں رستہ بھول گئے یا کہیں اور مشکل پڑ گئی، تو ایسی صورت میں جمع کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے سفر بہت آسان ہو گئے. کچھ نہ پوچھیں کہ جب فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں، جب کینسل ہوتی ہیں، جب کنیکشن مس ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب ایک زمانہ آئے گا اور جہاز کا سفر ہوگا تو پھر کسر نہیں ہوگی. اگر 2-3 چیزیں سمجھ لیں، سفر کس کو کہتے ہیں، قیام کس کو کہتے ہیں، سفر کی مسافت کیا ہے، سفر کی مدت کیا ہے، تو انشاءاللہ باقی چیزیں اس کے اوپر رکھ کے خود ڈیسائیڈ کریں گے. کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سچویشن چینج ہو جائے گی، پھر آپ کس مفتی کے پاس دوڑیں گے؟ تو اصول یاد کر لیں اور باقی چیزیں اس پہ لے آئیں. 4 دن کی جو دلیل آپ نے مانگی تھی وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ حج کے موقع پر آپ نے مکہ میں 4 دن قیام کیا تھا، تو اس وقت آپ نے قصر پڑی تھی. تو وہ لوگ جو 4 دن کو جواز بناتے ہیں، اور حنبلی فقہا عام طور پر 4 ہی کو لیتے ہیں، تو ان کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کے دوران 4 دن قیام کیا اور آپ نے اس میں قصر کیا، لہٰذا وہ اس دلیل کو لیتے ہیں. امام شوکانی کا یہی موقف ہے. لیکن بعض صحابہ نے 6 ماہ بھی 2 رکعت ادا کی. کیسے؟ حضرت ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی بنا پر 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے، یعنی قصر ادا کرتے رہے، کیونکہ برف پڑ گئی. اچھا، اب آپ کہیں کہ ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ برف اتنی جلدی نہیں پگھلتی، تو جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں وہ نہیں جانتے کہ برف پگھلنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. کبھی تو برف ایک دن میں پگھل جاتی اور کبھی برف دنوں نہیں پگھلتی. یو نیور نو کس وقت ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے اور فوراً برف پگھلنا شروع ہو جائے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شدید برف باری ہوتی، یوں لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تھوڑی دیر کے بعد شدید بارش شروع ہو جاتی، سب کچھ دھو دیتی. شدید ہوا چل پڑتی، سب خشک بھی کر دیتی. یہ تینوں چیزیں میں نے 3 دن میں دیکھی. ایک دن میں شدید برف باری، اگلے دن میں شدید بارش، اگلے دن میں شدید ہوائیں. ایسا لگتا تھا کہ پرسوں یہاں کوئی برف تھی نہیں. تو ایسی صورت میں یو نیور نو کہ یہ برف جو آج پڑی ہے اس کو 6 مہینے لگیں گے پگھلنے میں، اور خصوصاً مسافر کو تو پتہ نہیں ہو سکتا. اور ایسی جگہوں پر آج بھی دیکھیں، اب جب فلائٹس بند کر دیتے ہیں، جب بہت زیادہ اس طرح کے اسٹارم ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح شام کل پرسوں ترسوں آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو تردد میں آپ کتنا بھی عرصہ رہ لیں، مسافر ہیں آپ. لیکن جب آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اتنے عرصے کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر آپ متردد نہیں ہیں، الا یہ کہ متردد ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رام ہرمز کے علاقے میں 9 ماہ رہے، قصر کرتے رہے. اب یہ 4 دن نہیں ہے، 9 ماہ ہے. لیکن کیا تھی اس کے پیچھے بات؟ متردد. یہ غزوات میں جب گئے تھے نا، دور دور کے علاقے پتہ کرنے. حضرت انس کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں 2 سال مقیم رہے، قصر کرتے رہے، کیونکہ نہیں پتا تھا آج جانا ہے یا کل جانا ہے، آج کام ختم ہوتا ہے کل. اور ویسے بھی ایک سپاہی تھے یا کہنا چاہیے لشکر میں تھے، نہیں پتا کہ امیر کا آرڈر کس وقت آ جائے کہ تم یہاں سے فلاں جگہ چلے جاؤ. تو یہ فتویٰ پھر کون دے گا؟ آپ کا دل دے گا نا، جب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں یہاں کس حیثیت میں ہوں. اور پھر جو 4 دن کی روایت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 10 دن گزارے. یعنی صرف مکہ میں نہیں بلکہ منا، عرفات وغیرہ میں کل 10 دن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور 2 رکعت ادا کرتے رہے. ہوتا نا پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں جا کے، پھر آپ وہاں سے
مینا جاتے ہیں، وہاں سے عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، مینا آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے پھر کیا کیا؟ چونکہ ایک جگہ نہیں رہے، ادھر 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 ادھر، تو اس سے پھر آپ سارا وقت قصر کرتے رہے. پھر اسی طرح 4 دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مسلسل مکہ میں رہے اور قصر ادا کرتے رہے. اور پھر 4 ذوالحج کی صبح کو مکہ میں تشریف لائے تھے، 5 6 7 تک وہیں مقیم رہے، 8 کی صبح فجر پڑھا کر مینا کی طرف روانہ ہوئے. ابن حجر کہتے ہیں چونکہ آپ 4 دن مکہ رہے تھے اور قصر کی تھی آپ نے ایک جگہ، تو اس لیے اس کو وہ اصل بناتے ہیں. اسی لیے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا مسلک کیا ہے کہ 4 دن کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھی جائے گی، اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں. لیکن اس کے برعکس 19 دن کا بھی بنتا ہے. اچھا، جو 19 دن والا ہے وہ کون سا موقع ہے؟ فتح مکہ کا. تو وہ علماء جو 4 لیتے ہیں اور 19 نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 19 تردد کی وجہ سے تھے کہ آپ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے یہ 4 والی رائے لینا. لیکن 15 کے پیچھے کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.